اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 مارچ 2026 ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ امام جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو نعیم نے المعرفہ میں عبد الرحمن بن عدیس سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے، اور وہ لبنان کے پہاڑوں میں قتل کیے جائیں گے۔ لبنان کے پہاڑوں میں ابھی بھی وہاں جنگ ہو رہی ہے۔ وہ لبنان کے پہاڑوں میں قتل کیے جائیں گے۔ ابن لہیہ رحمہ اللہ نے کہا عبد الرحمن بن عدیس ان بلوائیوں میں شامل تھا جو اہل مصر کے ساتھ قتل عثمان کی غرض سے چلے، اور ان بلوائیوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا۔ اس واقعے کے 1 یا 2 سال بعد لبنان کے پہاڑ میں ابن عدیس کو قتل کیا گیا۔ خصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 209، دلائل النبوہ امام بہقی جلد نمبر 6 صفحہ 394، اور الاحادیث المختارہ جلد نمبر 1 صفحہ 227، رقم حدیث جو ہے وہ 394 ہے۔ یہ غالباً میں نے آپ کو کل کچھ بتا دیا تھا۔ ابن ہشام رحمہ اللہ نے کہا، یہ کہا جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے واپس ہوئے، جبکہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کو بطور امانت ایک انصاری کو دے دی، یعنی ان کی حفاظت کریں، حفاظت کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تو حضرت جویریہ کا باپ حارث اپنی بیٹی کا فدیہ لے کر پہنچا۔ جب عقیق کے مقام پر پہنچا تو اپنے اونٹوں کو دیکھا جو فدیہ کے طور پر لایا تھا۔ وہ 2 اونٹ بہت اچھے لگے، فدیہ کے طور پر مال لے کر آ رہا تھا۔ اب عقیق والی جگہ پر پہنچا تو اس کا اپنے اونٹوں کی طرف دھیان پڑا کہ یہ تو بڑے اچھے اونٹ ہیں، یہ تو میں جا کے ان کو دے دوں گا۔ عقیق کی وادیوں میں انہیں چھپا دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، عرض کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میری بیٹی کو پکڑ لیا ہے، یہ اونٹ اس کا فدیہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جنہیں تم نے عقیق میں فلاں فلاں وادی میں چھپا دیا ہے؟ وہ 2 کتنے چھوڑے ہیں؟ حارث نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی قسم اس بات پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی آگاہ نہیں، یہ تو میرے دل میں تھا، کسی اور کو پتہ ہی نہیں۔ حارث مسلمان ہو گیا، ساتھ ہی اس کے 2 بیٹے بھی مسلمان ہوئے، اور اس کی قوم کے کئی لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ حارث نے دونوں اونٹوں کو لانے کے لیے ایک آدمی بھیجا جو ان دونوں اونٹوں کو لے آیا۔ اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارث کے حوالے کر دیا۔ حضرت جویریہ نے اسلام قبول کیا اور بہت اچھی مسلمان ثابت ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو دعوت نکاح دی۔ ان کے والد نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درم مہر عطا کیا۔ سیرت النبویہ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 4 صفحہ 259۔ امام نبہانی رحمہ اللہ، یوسف بن اسماعیل ان کا پورا نام، ابن شاہین رحمہ اللہ سے دہار بن عباس اور مزیدہ بن مالک سے روایت کرتے ہیں۔ یہ مزیدہ وفد عبد القیس کے ایک رکن تھے۔ وہ کہتے تھے شیخ عبد القیس دارین کے راہب کا دوست تھا۔
ایک سال اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ مکہ شریف میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے جو ہدیہ قبول کرتا ہے مگر صدقہ نہیں کھاتا۔ پہچان، اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشانی ہے، مہر نبوت نبی علیہ السلام کی پشت پر تھی، اور وہ سارے ادیان پر غالب آ جائے گا۔ اس کے بعد راہب کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد اشج نے تحقیق حال کے لیے اپنے بھانجے کو مکہ شریف بھیجا۔ وہ ہجرت کے سال آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، نبوت کی نشانیوں کو صحیح پا کر اسلام لے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورہ الحمد اور سورہ علق کی تعلیم دی۔ اس کے بعد اسے حکم دیا کہ اب جا کر اپنے اماموں کو اسلام کی دعوت دو، اپنے جتنے بڑے ہیں سردار ہیں۔ چنانچہ اس نے لوٹ کر اپنے اماموں کو تمام حالات سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے اشج اسلام لے آیا، مگر ایک عرصے تک اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا۔ پھر 16 مردوں کے ساتھ روانہ ہوا اور مدینہ آیا۔ جس صبح یہ وفد مدینہ پہنچا، اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی، ابھی ملا نہیں تھا، ابھی راستے میں ہے، کہ مشرق کی طرف سے ایک قافلہ آنے والا ہے جنہیں اسلام کے لیے مجبور نہیں کیا گیا بلکہ برضا اور رغبت آ رہے ہیں، خود اپنی مرضی سے آ رہے ہیں۔ ان کے رہنما کی ایک علامت ہے۔ چنانچہ اشج عبد القیس اپنی قوم کے چند نفوس کے ساتھ آیا۔ یہ فتح مکہ کے سال کا واقعہ ہے۔ مزیدہ الاسری بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ محو گفتگو تھے، اور دوران گفتگو فرمایا، ان قریب اس طرف سے کچھ سوار تمہارے پاس آئیں گے جو اہل مشرق کے بہترین لوگ ہیں۔ یہ ارشاد سن کے حضرت عمر اٹھے اور اس جانب روانہ ہو گئے۔ اتنے بہترین لوگ آ رہے ہیں تو میں جا کر ملوں ان سے۔ 13 افراد پر مشتمل ایک وفد ان سے ملا۔ پوچھا کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ انہوں نے فرمایا ہم بنی عبد القیس سے ہیں۔ اس کو دلائل النبوہ میں امام بہقی نے روایت کیا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ 326 میں، خصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 26 پر، البدایہ والنہایہ ابن کثیر اس کو جلد نمبر 5 صفحہ 47 پر لے کر آئے، اور بھی محدثین نے کثرت سے بیان کیا۔ ہاں، یہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے 911 ہجری، وہ لکھتے ہیں کہ ابو الاعلی ان کی مسند ہے، حدیث کی کتاب، امام حاکم ان کی حدیث کی کتاب ہے مستدرک حاکم علی الصحیحین، اور ابو نعیم دلائل النبوہ ان کی کتاب کا نام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد کے لیے سب سے پہلے خود پتھر اٹھایا، آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر اٹھایا، پھر عمر فاروق نے اٹھایا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر اٹھایا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد یہ حضرات خلفاء ہوں گے۔ دیکھیں، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، وہ تو شروع سے آخر تک ساری باتوں کو جانتا ہے نا۔ ہم استحقاق کی بات نہیں کر رہے ہیں، حق یہ ہے، اس کا ہے، اس کا ہے، اس کا ہے، یہ استحقاق کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کا علم کامل ہے، جس طرح آپ نے ابتدا سے انتہا تک قیامت کے دن تک ہر واقعے کی خبر دی ہے، اس طرح آپ ظاہر ہے یہ جانتے تھے کہ آپ کے بعد کس ترتیب سے کون کون خلیفہ ہو۔ تو وہ استحقاق کی بات نہیں ہو رہی، نبی علیہ السلام کے علم کی بات ہو رہی ہے۔ خصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 194، البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ 200، سبل الہدیٰ والرشاد جلد نمبر 10 صفحہ 85، اور حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین صفحہ نمبر 338۔ اس کے علاوہ اور لوگوں نے بھی اس کو بیان کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے قریب کسی کو نہیں دیکھا، یعنی نبی علیہ السلام جیسا ان کے سوا کوئی نہیں تھا، بالکل اپنے والد پر اور ان کے نقش قدم پر، جو اپنی نشست، اٹھنا بیٹھنا، برخاست،
زندگی کے عام معمولات میں آپ کے سب سے زیادہ مشابہ ہوتی تھی. جس طرح آپ کھڑے ہوتے تھے اسی انداز میں آپ بھی کھڑی ہوتی تھی. جس طرح نبی علیہ السلام بیٹھتے تھے تشریف فرما ہوتے تھے بی بی فاطمہ بھی اسی طرح تشریف فرما ہوتی تھی. جس طرح آپ گفتگو فرماتے تھے اسی لہجے اور اسی انداز میں گفتگو فرماتی تھی. جس طرح آپ جو معاملہ کرتے تھے بعین ہی اسی طرح وہ سارے معاملات وہ بھی فرماتی تھی. جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے, ان کو بوسہ دیتے اور ان کو اپنے پاس بٹھاتے. دیکھیں بہت سے لوگوں کو اب یہ ہو گیا کہ میں نے بہت سارے ہم تو کالج میں پڑھاتے ہیں, تو اسکول میں ان کو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ تعظیماً کھڑا ہونا منع ہے, کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے, اور وہ ایک حدیث ان کو سنا دیتے ہیں صحیح مسلم کی. اب اتنے بے وقوف ہیں, اللہ تعالیٰ علم چھین لے تو کیا حال ہوتا ہے. وہ حدیث اس طرح ہے کہ کافر بادشاہ آیا تو وہ اس کے لوگ اس کی خاطر کھڑے ہوئے, تو آپ نے منع کیا کہ تم ان کی کیوں تعظیم کرتے ہو. کافروں کے ہاں دستور یہ تھا کہ وہ ان کے آگے سر جھکا کر آتے تھے, یا گھٹنوں کے بل آتے تھے, یا سر کو نیچے رکھ کر جھک کر جاتے تھے ان کے پاس, ہاتھوں کو باندھے ہوتا تھا. تو کفار کی تعظیم سے منع کیا. ان بے وقوفوں نے اس کو ادھر سب پر لاگو کر دیے. بھائی نبی علیہ السلام اگر منع کرتے ہیں کہ کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہونا, تو خود کیوں کھڑے ہوتے ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کے لیے. تو اگر نبی علیہ السلام کسی کی تعظیم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تعظیم کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے. بھائی جائز ہے. دیکھیں بی بی فاطمہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے نا, تو ان سے درجے میں تو اوپر نہیں ہے نا. نبی علیہ السلام سے درجے میں تو کوئی بھی اوپر نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے ان سے نیچے ہے. تو وہ اگر تعظیم کر رہے ہیں تو سکھانے کے لیے کہ آپ نے بھی تعظیم کرنی ہے. جس کی تعظیم نبی علیہ السلام کرتے ہیں اس کی تعظیم آپ نے بھی کرنی ہے. دوسرا طریقہ سکھاتے ہیں, اہل بیت کی تعظیم کریں گے, ان کی شان اس لائق ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا اور سر اٹھا کر رونے لگی. پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکی اور سر اٹھا کر ہنسنے لگی. پہلی دفعہ سر جھکایا, کوئی بات ہو گئی, رونے لگی. دوسری دفعہ سر جھکایا, کوئی گفتگو ہوئی تو سر اٹھا کر ہنسنے لگی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تو میں نے ان سے کہا, یعنی حضرت عائشہ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا, جب آپ پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکی تھی تو رونے لگی تھی, پھر جب آپ دوبارہ جھکی اور سر اٹھایا تو ہنسنے لگی تھی, اس کا کیا سبب تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میں آپ کا راز بتا رہی ہوں, یعنی صرف آپ کے لیے. پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ آپ اس درد اور اس بیماری میں فوت ہو جائیں گے, یعنی جو بیماری ابھی لاحق ہوئی ہے اسی بیماری سے شفا نہیں ملے گی بلکہ اسی بیماری میں انتقال ہوگا. میں رونے لگی. پھر دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ آپ کے اہل میں سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی, میرے پورے خاندان میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملے گا وہ آپ ہوں گی, تو میں ہنسنے لگی. اس حدیث کو روایت کیا امام ترمذی نے باب الفضل فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جلد نمبر 5 صفحہ 700, رقم حدیث 3872. دلائل النبوہ میں امام بہقی لے کر آئے, جلد نمبر 7 صفحہ 164. مواہب اللدنیہ امام احمد بن محمد قسطلانی رحمہ اللہ لے کر آئے, جلد نمبر 3 صفحہ 98. صحیح بخاری میں یہی حدیث موجود ہے, حدیث نمبر 3624. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 99. سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1221. مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 14 صفحہ 129. طبرانی معجم الکبیر جلد نمبر 11 صفحہ 330. کثرت سے محدثین نے اس کو روایت کیا, بہت سارے لوگوں نے اس کو ذکر کیا, سارے محدثین نے اس روایت کو بیان کیا. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امام بہقی رحمہ اللہ نے لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کی عورتوں میں سے
ریحانہ بنت عمر کو اپنی زوجیت کے لیے پسند فرمایا تو اس نے اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ آپ کبیرہ خاطر ہوئے۔ یاد رکھیں، اب اس طرح کی اگر گفتگو ہو اور آپ سنتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ رشتہ ٹھکرانے پر کبیرہ خاطر ہوئے۔ جو اس کو فائدہ دینا چاہتے تھے، اس کو، اس کے خاندان کو، اس کے متعلقات کو، وہ جو فائدہ آپ دینا چاہتے تھے وہ فائدہ اس نے لینے سے انکار کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، آپ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، خلق خدا کو آپ کی حاجت ہے۔ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، خلق خدا کو آپ کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات، وما ينطق عن الهوى، آپ اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں ہیں۔ تو اگر آپ نے کہا تو اللہ کے کہنے پر کہا۔ ابھی آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے اپنے پیچھے 2 جوتوں کے گرنے کی آواز سنی۔ فرمایا یہ دونوں جوتے ابن سعیہ کے ہیں جو مجھے ریحانہ کے اسلام لانے کی بشارت دینے آ رہا ہے۔ یعنی وہ جوتوں کی آواز جیسے کوئی دوڑتا ہوا نہ آ رہا ہو، تو ابھی تو وہ باہر ہے اور خالی آواز آ رہی ہے، نام بھی بتا دیا کہ کون آ رہا ہے، کس کے جوتوں کی آواز ہے، یہ بھی بتا دیا کہ کیا کہنے آ رہا ہے۔ خصائص الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ 386۔ ابن ہشام نے اس کو جلد نمبر 4 صفحہ 205 پہ لکھا۔ ابن کثیر نے اس کو السیرۃ النبویہ جلد نمبر 4 صفحہ 503 میں لکھا۔ ابن عساکر نے جلد نمبر 1 صفحہ 195 میں لکھا۔ اور بھی محدثین نے، دلائل النبوہ امام بہقی جلد نمبر 4 صفحہ 24 میں اس کو لے کر آئے۔ امام ابو القاسم عبد الرحمن بن عبداللہ سہیلی، یہ ان کی کتاب روض العنف ہے، اور روض العنف جو ہے یہ شرح ہے سیرت ابن ہشام کی، 4 صدی ہجری میں ہوئے، 5ویں صدی ہجری میں سوری۔ ہم نے ایک متصل سند سے عبداللہ ابن ابی بکر سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کی طرف تشریف لے گئے۔ جب ابو سفیان نے آپ کو دیکھا تو دل میں کہا کاش میں جانتا کہ تو نے کس وجہ سے مجھ پر غلبہ پایا ہے۔ یعنی سمجھ نہیں آئی نا کہ فتح مکہ ہوئی کیسے ہے، کسی کو سمجھ نہیں پڑی کہ یہ کیسے آئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایسا اللہ نے روب ڈالا ہے کہ لوگ چھپتے پھرتے ہیں، بھاگتے پھرتے ہیں، سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے۔ اوپر سے وہ ابو سفیان کے گھر کو کہا کہ جو اس میں پناہ لے اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ تو اب نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو دل میں کہتا ہے کاش مجھے سمجھ آتی یہ ہوا کیسے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کے دونوں کاندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ مارا، اسے پیچھے کمر پہ ہاتھ نہیں مارتے۔ فرمایا ابو سفیان اللہ تعالیٰ کی مدد سے تم پر غالب آیا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے دل میں تھا، وہ سوچ رہا تھا، آپ نے جا کر اس کو بتا دیا۔ روض العنف جلد نمبر 4 صفحہ 173 پر اس کو اور محدثین نے بھی بیان کیا مختلف الفاظ کے ساتھ۔ طبقات ابن سعد، محمد بن سعد متوفہ 230 ہجری، وہ لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر بن وہب سے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا کہ ہتھیار لیے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا حاضر ہوتے وقت میں بھول کر تلوار لیے چلا آیا، جلدی میں یعنی تلوار اٹھا لیے۔ اب ظاہر نبی علیہ السلام کی محفل میں لوگ آتے تھے تو کوئی تلواریں لے کر تو نہیں آتے تھے، مجلس کے لیے آئے ہیں، درس کے لیے آئے ہیں۔ اب جیسے ہاں آپ میں سے کوئی نماز کے لیے آئے، ساتھ میں وہ پستول کی پوری پیٹی باندھ کے ساتھ لے آئے، تو آپ اس کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا کہ ہتھیار ساتھ لائے ہو؟ انہوں نے کہا حاضر ہوتے وقت بھول کے تلوار لیے چلا آیا۔ فرمایا تم کیوں آئے؟ عمیر نے کہا میں اپنے لڑکے کے فدیے میں آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے حرم میں صفوان ابن امیہ سے عہد کیا تھا، مکہ۔ عرض کی میں نے کچھ نہیں کیا۔ فرمایا تم نے یہ کیا کہ مجھے اس شرط پہ قتل کرو گے کہ وہ تمہیں یہ چیزیں دے گا، تمہارا قرض ادا کرے گا اور تمہارے عیال کا خرچ برداشت کرے گا۔ عمیر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، واللہ میرے اور صفوان کے سوا کسی کو اطلاع نہ تھی، میں جانتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو آگاہ کیا۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 4 صفحہ 200۔ اس کو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں جلد نمبر 4 صفحہ 727 اور رقم ہے 6062 اور بھی بہت لوگوں نے، اعلام النبوہ امام ابو الحسن بن حبیب الماوردی، یہ متوفہ ہیں 429 ہجری، ان کا اعلام النبوہ صفحہ 162۔ امام ابن سعد نے محمد بن سعد طبقات میں عبد الرحمن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی کلب کی ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے بھیجا تو وہ گئیں۔ جب وہ واپس آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے تو کوئی خاص بات نہیں دیکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم نے ایک خاص بات دیکھی، ایک خاص بات تم نے دیکھی ہے، تم نے دیکھا کہ اس کے رخسار پر ایک تل ہے جس کو دیکھ کر تمہارے بدن کے تمام رونگٹے کھڑے ہو گئے، یعنی وہ خوبصورت محسوس ہوئی تو دل میں ایسے ڈر اور خوف پیدا ہو گیا کہ یہ تو تعریف کرنی پڑے گی، ہاں تعریف کرنی پڑے گی۔ اس پر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، آپ کو ہر شے کا علم ہے، آپ سے کیا چھپائے، آپ سے کوئی کیا چھپا سکتا ہے؟ تو اس کو طبقات ابن سعد میں محمد بن سعد لے کر آئے اور خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ لے کر آئے، جلد نمبر 2 صفحہ 181 ہے۔ ابن جوزی جو ہیں وہ بھی لے کر آئے، متوفہ 597 ہجری ہے، الوفا باحوال المصطفیٰ جلد نمبر 1 صفحہ 314۔ روز العنف میں امام سہیلی لے کر آئے، جلد نمبر 4 صفحہ 20۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام وہب ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے حکمت عطا فرمائے گا، اور ایک شخص ہوگا جس کا نام غیلان ہوگا، وہ شیطان سے زیادہ لوگوں کو ضرر پہنچائے گا۔ تو بغیت الباحث عن زوائد مسند الحارث اور زوائد الحیثمی دونوں احادیث کی کتاب کتب میں یہ حدیث آئی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 241۔ امام حیثمی اس کو لائے جلد نمبر حدیث نمبر 615۔ یہ غیلان دمشقی قدریہ فرقہ کا سردار ہے، پورا فرقہ اس کی وجہ سے بنا۔ قدریہ کہتے ہیں، یہ تقدیر میں 2 قسم کی عقائد ہیں، ایک کو جبریہ کہتے ہیں، ایک کو قدریہ کہتے ہیں۔ جبریہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، ہماری کوئی مرضی ہے ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جبریہ۔ قدریہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے، جو ہمارا دل آئے ہم وہ کریں گے۔ تو یاد رکھیے اسلام ان کے بین ہے۔ یہ ہم نے کشف المحجوب جب پڑھی نا تو امام حسن بصری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں بصرہ میں تھے اور خط لکھا حضرت امام حسن علیہ السلام کو، اور انہوں نے پوچھا کہ اس امت میں حال جو ہے وہ بڑا عجیب سا ہو گیا ہے، لوگ مختلف طرف باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، آپ وضاحت فرمائیں کہ جبر اور قدر میں کیا چیز ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے علاوہ اس وقت ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ وہ اتنے خوبصورت الفاظ میں وہ خط ہے، وہ ہم نے کئی دفعہ نیچے پڑھا بھی ہے، وہ اصل میں وہ نیچے آپ کسی کو بھجواؤں تو ٹائم لگ جائے گا۔ تو آپ نے جواب جب لکھا تو اس جواب کا لب لباب خلاصہ آپ نے فرمایا کہ تقدیر یعنی قدر جبر اور قدر کے درمیان میں ہے، جبر اور قدر کے درمیان میں ہے،
اللہ تبارک و تعالی کا اختیار بھی ہم پر ہے اور ہمیں آزادی بھی دی گئی ہے. تو آپ سمجھیں نا، آپ کسی کے گھر میں پیدا ہوں، آپ کی اپنی مرضی نہیں ہے. آپ کے بھائی بہن کون ہوں گے یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. آپ کے والدین کون ہوں گے آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. آپ کے چاچے، آپ کے ماموں، پھپھا، آپ کے سارے رشتہ دار کون کون ہوگا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں یا کافر کے گھر میں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ کی اولاد کیا کیا ہوگی اور کتنی ہوگی یہ آپ کے اختیار، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. اور جو نیک اور بد اعمال آپ کرتے ہیں اپنی مرضی سے، آپ کو اللہ تعالیٰ اس پر جزا اور سزا دے گا. تو کچھ قدر ہے اور کچھ جبر. بہرحال آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ. تو یہ فرقہ قدریہ، وہ اس آدمی نے، اس کی وجہ سے وہ پورا فرقہ پیدا ہوا اور آج تک وہ دنیا میں موجود ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی. وما علینا الا البلاغ المبین.